ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے، جہاں سے انسان بنی نوع انسان شروع ہوا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں۔ اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا رہو۔ کا نام تو نہیں آیا، حوا کا نام نہیں ہے، اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا، حابیل کا نام بھی نہیں ہے، دو اسی طرح بھائیوں کا نام قابیل کا نام بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے۔ اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے، یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن میں مجید جو میں نہیں ہے۔ انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے، نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا۔ نہیں، اتر جاؤ، نہیں، اما یاتینکم منی ھدی، جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی، گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے، جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا۔ اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان میں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے، تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے، میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا۔ آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں؟ نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے، اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر، تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے جی ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں۔ جی، صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ ثُمَّ قُلْنَا خَلَقْنَاكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی۔ تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے۔ پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ غلط ہوا نا پھر؟ اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ اگر مطلب ڈاکٹر نہیں ہے صاحب کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے۔ قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے، قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی، وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا، جس کا ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا؟ نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے تو کیا، آدم سے ہے، آدم نبی تھے۔ کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا؟ خیر، میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل، لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا، تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز۔ اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی، یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے، جس نے بھی کہا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس، جی ٹھیک ہے نا، جیسے جوش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں، لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنباس، جس کے اوپر جتنے جوش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے، کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو العلا مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں،
اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. میں معافی چاہتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے. برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں، کوئی نہیں کرتا. وہ نہیں، ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا. نہیں، وہ دوسری بات ہے. سوال پہلے یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ برنباس درست نہیں ہے. برنباس اس لیے کہ 104 بائبلز تھیں، گاسپلز، ٹھیک ہے، جن میں سے چن کر 4 کو جو ہے کینونیکل قرار دیا گیا ہے. 100 بائبلز are there which are not canonical, apocryphal کہلاتی ہیں. وہ ان میں سے ایک برنبا بھی ہے. اس کو پبلش کیا اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور نے، اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں. 13E یعنی 13E شاہ عالم مارکیٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں لاہور میں، اور اردو بازار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی ضیائی کا، اس کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے. آپ لوگوں نے میرے زمانے کی پروموٹ جماعت کیا. اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا. میں تو اس سے واقف بھی نہیں. یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے. اس وقت تک تو جب میں آصف ضیائی کو تو آپ جانتے ہیں. انہیں میں جانتا ہوں. آصف ضیائی صاحب ایک لیکچرر تھے اردو کے، سیالکوٹ میں تھے، بہت اچھے آدمی تھے. میری ذاتی ان سے واقفیت تھی. لیکن مولانا مودودی نے یہ بہت کہیں بعد میں لکھا، اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے. اس وقت تک یہ نہیں لکھا.